آج 11 سفر اتوار کا دن ہے۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، نہ کوئی مشکل عمل، نہ کوئی لمبی عبادت، بس یقین، اخلاص اور اللہ پر مکمل بھروسہ، اور پھر دیکھنا رزق کے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تنگی، پریشانی اور خالی جیب سب کچھ بدل جائے گا۔ اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو ایک بار آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 11 تاریخ اور بابرکت اتوار کا دن آ چکا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینوں میں سے ایک عظیم دن کی ابتدا ہے، اور سفر وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، جس میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کو بڑھانے کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اگر سچے دل سے اپنے رب کو پکارے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی قسمت کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ خواب جو آپ نے دل میں چھپا رکھے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی اپنی گاڑی ہو، میرا بھی ایک خوبصورت گھر ہو، میرا کاروبار چلے، میں بھی اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر سکوں، میں بھی عزت اور سکون والی زندگی گزار سکوں، تو آج وہ دن ہے جب یہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آج صرف چند منٹوں کا یہ وظیفہ آپ کی سالوں کی دعاؤں، ادھوری خواہشوں اور رکی ہوئی حاجات کو رب کے حکم سے مکمل کروا سکتا ہے۔ آپ کو خود محسوس ہوگا جیسے دعا مانگتے ہی قبول ہو گئی ہو، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی۔ آج کے اس مصروف دور میں جہاں ہر انسان پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، میں آپ کے لیے ایک ایسا آزمودہ اور نایاب وظیفہ لایا ہوں جو بڑے سے بڑے مسئلے کو ختم کر سکتا ہے اور دل کی گہرائی سے مانگی گئی ہر دعا کو قبول کروا سکتا ہے۔ جس وقت آپ مصلے پر بیٹھ کر نیت کریں گے، یقین کریں اٹھنے سے پہلے پہلے رب آپ کی جھولی بھرنے کا فیصلہ کر چکا ہوگا۔ ہم روز ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں، بڑے بڑے گھر اور کامیاب کاروبار ہوتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے دولت ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ سب صرف رب کی عطا ہے، تو جب وہ رب دوسروں کو نواز سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ آپ بھی اسی کے بندے ہیں۔ آج مانگ لو، دل کھول کر مانگ لو۔ سفر کا یہ بابرکت مہینہ گواہ ہے۔ آج اپنی ہر خواہش، ہر ضرورت اور ہر خواب رب کے سامنے رکھ دو۔ وہ لوگ جن کا کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے، ہر بار کامیابی قریب آ کر بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یا وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آج مایوس مت ہونا۔ آج کا یہ وظیفہ ہر رکاوٹ اور ہر بندش کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ بس یقین رکھو، اللہ بڑا کریم ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ حساب دیکھتا ہے، نہ حالات، بلکہ اتنا نوازتا ہے کہ اپنے بندے کو حیران کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف مانگنا نہیں آتا، ورنہ اس کی رحمت ہر وقت برسنے کو تیار ہے۔ آج بھی وقت ہے، اگر آج نہ مانگا تو پھر کب مانگو گے؟ سفر کی 11 تاریخ اور اتوار کا یہ دن خاص اہمیت رکھتا ہے، اور جو اس کی قدر کر لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر صرف چند منٹ نکال لو۔ اگر آپ اپنے رب کے لیے چند منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر کامیابی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آج کا دن بہت خاص ہے، چاہے آپ کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو، کتنی ہی بار ناکام کیوں نہ ہوئے ہو۔ اگر آپ تھک چکے ہیں تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر دیکھنا غیب سے مدد کیسے آتی ہے، بند دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور ناممکن کیسے ممکن بن جاتا ہے۔ کیونکہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو پل بھر میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش، جاپان یا مسقط میں ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں سفر کی 11 تاریخ اور اتوار کا دن آ جائے تو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ آج کا دن عام دن نہیں بلکہ وہ دن ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ چاہے آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں یا سفر میں چلتے پھرتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خدارا آج کس خاص وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے۔ اب وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے نایاب وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب عمل یہ ہے کہ آج 11 سفر اس بابرکت دن میں صبح سے لے کر رات تک کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं। अगर मुमकिन ना हो तो चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे अफजल और बाबरकत है। दरूद पाक को दिल से, मोहब्बत से और तवज्जो के साथ पढ़ें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देता है। और जब दरूद पाक कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म होने लगती हैं, दिल को सुकून मिलता है और रास्ते आसान हो जाते हैं। आइए एक बार बरकत की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नीयत करनी है। चाहे आप घर चाहते हों, गाड़ी चाहते हों, कारोबार में बरकत चाहते हों, दौलत, इज्जत, सुकून या कोई भी हाजत हो, उसकी नीयत लाजमी करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फ़ौरन एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस वजीफ़े का बाकायदा आगाज़ करना है, क्योंकि तावुज़ और तस्मिया हर शैतानी रुकावट को ख़त्म कर देते हैं और अमल में खैर बरकत पैदा करते हैं। इसके बाद अपनी आंखें बंद करें और दिल ही दिल में ये महसूस करें कि आप दुनिया से कट चुके हैं, आप सिर्फ अपने रब के सामने बैठे हैं, जैसे आप रोज़ा रसूल के करीब अदब से बैठे ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं और आपकी हर दुआ बराह रास्त सुनी जा रही है। यही वो कैफियत है जो दुआ को कबूलियत के करीब ले जाती है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये ऐसा वजीफ़ा है जो तकरीबन हर मुसलमान को ज़ुबानी याद होता है। ये रब काबा का वो अजीम इसम मुबारक है जिसे इसमें आज़म कहा जाता है। वो राज जिसमें कामयाबी छुपी है, वो कलिमा जिसे पा लेने के बाद इंसान को किसी और वजीफ़े की हाजत नहीं रहती। आपने या अल्लाह या सलामु पढ़ना है। यही वो ताकतवर जिक्र है जो बिगड़े हुए कामों को संवार देता है, जो मुसीबतों और परेशानियों को आने से पहले ही गैम से ख़त्म कर देता है। अब गौर से सुन लें, इसे पढ़ने का तरीका क्या है और कितनी मरतबा पढ़ना है। आपने पूरी तवज्जो, सुकून और यकीन के साथ पढ़ना है। कैसे और कितनी बार तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या सलामु 1 बार, या अल्लाह या सलामु 2 बार, या अल्लाह या सलामु 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, मगर ऐसे पढ़ना है जैसे हर लफ्ज़ दिल से निकल कर अर्श तक जा रहा हो। याद रखिए, ये कोई आम जिक्र नहीं, बल्कि ऐसा इसमें आज़म है जिसे इखलास से पढ़ लिया जाए तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं, रुकी हुई तकदीर चलने लगती है और मांगी गई हर हाजत रब के हुक्म से पूरी होना शुरू हो जाती है। इसलिए हर लफ्ज़ को ठहर ठहर कर मुकम्मल यकीन और ध्यान के साथ पढ़ें, क्योंकि छोटे वजीफ़े का असल राज यही है कि उसे दिल की गहराई, पूरी तवज्जो और सच्चे यकीन के साथ पढ़ा जाए, ताकि रब करीम की रहमत फ़ौरन मुतवज्जा हो जाए। पहले नंबर पर जब आप 11 बार या अल्लाह या सलामु मुकम्मल इत्मीनान और यकीन के साथ पढ़ लें, तो इसी लम्हे बगैर वक्फा किए दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, यह आज के दिन का असल ख़जाना है। यह कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। और याद रखिए, जब कुरान मजीद की तिलावत की बात आती है तो उसका हर लफ्ज़, हर ज़बर, ज़ेर पेश, हर मद और शद पर नेकियां अता होती हैं और इस बाबरकत महीने में ये नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं। इसलिए आज आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास पढ़नी है। ये वो अजीम सूरत है जिसकी फजीलत बेमिसाल है, जिसे 1 बार पढ़ने पर कुरान पाक के 10 पारों का सवाब और 3 बार पढ़ने पर मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। यही वो सूरत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि इसे 3 मरतबा पढ़ना मुकम्मल कुरान के बराबर है। अब ज़रा सोचें कि जब आप इसे 33 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना अजीम अजर आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। अब इस सूरत की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है, मगर शर्त यह है कि जल्दी नहीं करनी,
ہر بات ٹھہر کر دھیان سے اور دل کی گہرائی سے پڑھنی ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج وہ وقت ہے جب مانگا جائے تو خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاتا۔ اس لیے پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلام 11 بار، پھر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص 33 بار مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، اور یاد رکھیں اگر آج کا یہ قیمتی دن آپ کی لاپرواہی میں گزر گیا تو پھر پورا سال اسی ایک موقع کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ابھی اسی وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور مانگ لیں جو کچھ دل میں ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 33 مرتبہ مکمل یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بغیر یہ سارا وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ رب کعبہ کی ایک ایسی عظیم صفت ہے جو غیب سے مدد کو کھینچ لاتی ہے، وہ صفت جو اس انسان کو بھی سہارا دے دیتی ہے جو ہر طرف سے ٹوٹ چکا ہو، جو بند گلی میں کھڑا ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ اگر وہ بھی اس نام کے ساتھ رب کو پکار لے تو غیبی مدد اس کے قدم چومتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یہ ایسا طاقتور ذکر ہے کہ وہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، جن کا نہ آپ کو علم ہوتا ہے نہ کسی اور کو، رب انہیں پہلے ہی ختم فرما دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے راستے خود بنتے ہیں، کام آسان ہوتے ہیں، اور انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہونے لگتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو مکمل سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھتے وقت نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کسی کی بات سننی ہے۔ آنکھیں بند رکھ کر دل میں اپنی حاجت رکھتے ہوئے جھولی پھیلائے زبان سے ذکر جاری رکھیں اور دل ہی دل میں مانگتے جائیں۔ اب ترتیب یاد رکھیں، پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا سلام، پھر دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ اخلاص، اور آخر میں 21 بار یا مسبب الاسباب۔ جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو ابتدا میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، دل سے مانگے، آنکھوں میں نمی لائیں۔ جیسے ہی دل کو یہ احساس ہو جائے کہ رب نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو پھر ضد کے ساتھ مانگنا شروع کریں، کیونکہ اب وقت ہے خزانے لوٹنے کا، اب وقت ہے اپنی ہر بات منوانے کا۔ بہت سے لوگوں کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ ایسی کوتاہی ہوتی ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کے بعد سچی توبہ لازمی کریں، اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر مانگے، کیونکہ میرا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو حساب نہیں دیکھتا بلکہ اپنے محبوب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج کے اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کریں، خود بھی یہ وظیفہ پڑھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یقین رکھیں یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔